بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے سائبر کرائم 2. اور آج کے لیکچر کے اندر وہی جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ سیورل ٹائپ آف اے کرائم دیٹ اکر آور سائبر اسپیس انٹرنیٹ. یہ چیزیں میرے پہلے لیکچر کے اندر ہو چکی تھی. میں تھوڑا سا اس کو ریکیپ لیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو ساتھ میں بتاتا بھی ہوں کہ یعنی انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے کسی بھی قسم کا جو کرائم کیا جاتا ہے اسے ہم سائبر کرائم کہتے ہیں. ٹو فیملرائز آور سیلف ود دا سیورل میتھڈ دیٹ کین بی یوز ٹو مینیمائز دا ایل افیکٹ آف دوز کرائم. ہم اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ہمیں اویئرنیس آ جائے، ہم فیملیئر ہو جائیں ان چیزوں کے متعلق کہ ان کو ہم لوگ ختم تو خیر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جتنی بھی سیکیور وال لائیں ہمارا سسٹم سیکیور پھر بھی نہیں ہوتا ہے. صرف کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں کچھ حد تک. کہتا ہے کہ ہو ڈن اٹ، کون اسے کرتا ہے. یہ سارا کچھ سائبر کرائم ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا ڈاس سافٹ ویئر، DOS سافٹ ویئر ہے ہمارے پاس. یعنی ڈاس کا مطلب ہے کہ ڈینائل آف سروس سافٹ ویئر جو ہے وہ کوئی کسٹم بیسڈ سافٹ ویئر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ آسانی سے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کس بندے نے اس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جس بندے نے اس کو لانچ کیا اس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کسٹمائز تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اس کو انالائز کرنا اس طریقے سے وہ مشکل ہوتا ہے. جب کہتے ہیں نا آفٹر انسٹالنگ دا ڈینائل آف سروس سافٹ ویئر آن دا ڈرونز، اگر آپ کا کمپیوٹر یا موبائل اس نے اس کو ڈرون بنا دیا اور اس کے اوپر اس ڈینائل آف سروس سافٹ ویئر کو انسٹال کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور سیٹنگ انہوں نے ٹارگٹ کمپیوٹر کو کر دیا کہ آپ کے کمپیوٹر سے کس یاہو کو یا گوگل کو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یا فلانی فرم کا یا فلانی آرمی کے کسی سائٹ کو انہوں نے اٹیکس کرنا ہے، وہ سیٹ کر دیا اس نے. اور اس کے بعد کیا کر دیتا ہے کہ وہاں پر سیٹ کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلتا ہے نا تو جتنی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو وہ وائپ اوے کر دیتا ہے، یعنی اس کو ریموو کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے، تاکہ اپنے تمام نشان جو ہوتے ہیں وہ ان کو ڈرون تک پہنچنے کے اس کو وہ نکال لیتا ہے. اور وہاں پر اس نے ٹائم لگایا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر اگر اس نے آپ جیسے جو موبائل ہیں یا لیپ ٹاپ ہیں اس کے اوپر اس نے کہا کہ بھائی فلانا ٹائم کے اندر ٹائم سیٹ کر کے اس نے وہ چیزیں کر دیں، اس کے بعد وہ بالکل اوے ہو گیا. اور پیچھے جب وہ وہاں سے نکلا، کیونکہ اس نے ہو سکتا ہے کہ 10 دن کے بعد کا اس نے اٹیک رکھا ہو، اور 10 دن سے پہلے تک اس نے وہاں سے جتنی انفارمیشن آنی تھی، جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس تمام انفارمیشن کو وہ صاف کرتا جاتا ہے. اینڈ تک تمام ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. اور جب وہ وہاں سے اٹیک سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ بندہ ٹریس آؤٹ نہیں ہوتا ہے. صحیح. اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ آلموسٹ امپاسبل ٹو ٹریک اینڈ پنش کلیور اٹیکر. جو وہ اٹیکر ہے اس نے آپ کے مشین سے اٹیک کیا، جب وہ آیا تو لازمی اس کا ریکارڈ آتا ہے. اس نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیا آپ کے اس پہ، انسٹال کرنے کے بعد ٹائم بھی سیٹ کر دیا کہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک کرنا ہے. جب وہاں سے آپ کے کمپیوٹر سے نکلا اور راستے میں ساری چیزوں کو وہ صاف کرتا ہوا بالکل اپنے آپ کو کلین کر گیا. اور ٹائم بھی اتنا رکھا کہ جس کے اندر وہ انفارمیشن ٹریس آؤٹ کرنا مشکل ہوتی ہے. صحیح. تو اس طریقے سے اس بندے کو ڈھونڈنا اور اس کو سزا دینا مشکل ہوتا ہے. تو لازمی ہے کون بندہ پھنستا ہے جس کی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. صحیح. اس لیے اس کی جنرل انفارمیشنز یہ
ہاؤ ٹو اسٹاپ ڈاس اٹیک فرام ٹیکنگ پلیس. آپ نے کہا یار ہمیں تو ڈرائی دیا ہے کہ ہم لوگ کیا موبائل کو نہ رکھیں, کیا لیپ ٹاپ کو نہ رکھیں. نہیں, آپ رکھیں, لیکن ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس میں ہر بندے کی اپنی اپنی اپروچ ہے. لازمی اس میں آپ بھی افیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں, کوئی جو انجینئر ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں, کوئی بینک والے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, آرمی والے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. یعنی جو آدمی بھی بزنس رن کرتا ہے آن لائن وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو ہم لوگ اس طرح کے اٹیک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس میں ہوتا ہے کہ ڈیزائن سافٹ ویئر دیٹ مانیٹر انکمنگ پیکٹس. یعنی ایسے سافٹ ویئر بنانے چاہیے کہ وہ ان پیکٹ کو جو آنے والے ہیں ان کو مانیٹر کر سکیں, اور اس میں سڈن اگر کوئی چینج آتی ہے, انکریز آتا ہے, ایک ہی جیسا کہ پیکٹ جو ہے آ رہا ہے تو اس کو وہ بلاک کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہوں. یعنی یہ کام کس کا ہے؟ یہ ایک انجینئر کا کام ہے. جب کوئی وہ سافٹ ویئر بناتا ہے, ایسے سافٹ ویئر اس کو بنانے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کرے اور ان کو اٹیک ہونے سے پہلے ہی روک سکیں. مارکیٹ کے اندر اس طرح کے سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہوتے ہیں. ڈیزائنر کا کام یہ ہے, انجینئر کا کام کیا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ ہے کنون سسٹم ایڈمنسٹریٹر. سسٹم کو جو ایڈمنسٹریشن کرنے والا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام سرور کو سیکیور کرے. وہ اس طریقے سے سیکیور ہو کہ کوئی اس کو ڈرون نہ بنا سکے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سیم ٹائپ آف اٹیک, یہی جو اٹیک یہو کے اوپر ہوا تھا, اس طرح کے اٹیک اسی کے دوسرے دن CNN کے اوپر ہوا, بائی کے اوپر ہوا, ای بے کے ہوا, Amazon, یہ ویب سائٹ ہیں, پاپولر ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر ہوا سیم طرح کا اٹیکس جو ہے وہ دوسرے دن بھی ہوا, اور اس نے آلموسٹ وہی کام کیا جو گوگل کے ساتھ کیا ہوا تھا. ڈاس از اے کرائم بٹ آف اے نیو ٹائپ. ڈاس کیا ہے؟ ڈینائل آف سروس. ایک اور ڈاس بھی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں DOS ہے وہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسے ہم نے ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہے, جیسے آپ کا ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہے, ایسے ہی وہ ایک شروع کے اندر جو تھا آپریٹنگ سسٹم تھا. ٹھیک ہے. یہ ڈاس کچھ اور چیز اس سے ملتی جلتی نہیں ہے, یہ ڈینائل آف سروس ہے. کلیئر. میڈ پاسبل بائی ایگزسٹنس آف انٹرنیٹ. یہ ایسا جو ایک کرائم ہے جو وایا انٹرنیٹ کی سے ہوتا ہے. A new type of a policing and legal system is required to tackle such a crime and their perpetrators. بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی بندہ کوئی اس طرح کے کرائم کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ یہ عدالتیں جو آپ نے دیکھتے ہیں, پالیسی بنتی ہے, صحیح ہے, لیگل سسٹم کام کرتا ہے, شک بنائی جاتی ہے کہ یہ بندہ اس طرح سے کرے گا, کرائم کرے گا. جیسے کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے متعلق قانون ہے, قتل کرتا ہے اس کا اپنا قانون ہے. ٹھیک ہے. ڈاکہ ڈالتا ہے اس کا اپنا قانون ہے, اور کسی کی چیز کے اوپر قبضہ کرتا ہے اس کے اوپر اپنا قانون. یہ ساری چیزیں ہیں. اگر جس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ جا کے کیا کرتا ہے؟ کورٹ میں جا کے جب اپنا چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے وہ اپنی اچیومنٹ لے سکتا ہے. تو پہلے اس طرح کا کوئی قانون نہیں تھا. انٹرنیٹ تو آ گیا, کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کرائم بھی ہوں گے اس طرح کے. ہیومن ہے نا. ٹھیک ہے. جب پازیٹو ذہن کام کرتا ہے وہاں نیگیٹو بھی ذہن اتنا ہی کام کرتا ہے. تو ان نیگیٹو ذہن کو سٹاپ کرنے کے لیے لیگل سسٹم کو حرکت میں لانا پڑتا ہے. اس میں نئی سزائیں, نئے قانون بنانے پڑتے ہیں, نئی پالیسی کو انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے. سائبر کرائم کین بی یوز ٹو ڈیمیج ہوم کمپیوٹر. وہ آپ کے گھر کے کمپیوٹر کو ڈیمیج کر سکتا ہے.
برینگ ڈاؤن اے بزنس، آپ کے بزنس کو وہ ڈاؤن کر سکتا ہے. ویکن دا ٹیلی کام فائنینشیل اور ایون ڈیفینس ریلیٹڈ سسٹم آف اے کنٹری، کسی بھی ملک کے ٹیلی کام فائنینشیل اور ڈیفینس سے ریلیٹڈ سسٹم کو وہ کمزور کر سکتا ہے. سائبر وار، نیا ٹرم سائبر وار کے نام سے. ان 1997 بلیک آؤٹ ہٹ نیو یارک سٹی، لاس اینجلس. ایک بلیک آؤٹ ہوا، ان کا تمام جو ہے بجلی کا نظام نیٹ ورک کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے، اور اس میں ہیکر یہ ان ہوئے اور پورے کے پورے کو انہوں نے تمام ان کی الیکٹریسٹیز کو سٹاپ کر دیا. سائبر وارفیئر کلیئر اینڈ present threats as well as opportunity for all of the world's armed forces. دو سینس ہیں، تمام ورلڈ کی فورسز کے لیے یہ تھریٹ بھی ہو سکتا ہے اور اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے. اگر جو اس کے اندر اپنی اسکل رکھتا ہے اس کے لیے اپرچونٹی ہے، وہ کسی ملک کو بھی ڈاؤن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور جن کے پاس نہیں ان کے لیے تھریٹس ہیں، سیدھی سی بات ہے. سائبر وارفیئر، سائبر کرائم. ٹھیک ہے، اور بھی ہم نیکسٹ اس میں سائبر کرائم کے متعلق اور آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. دیکھیں